إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دل کے اندر ایمان اور عقیدے کی محبت باقی ہو تو انسان کبھی بھی ان ظالموں کی زبان نہیں بولتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن ہوں۔ دشمنان صحابہ سے دوستی وہی کر سکتا ہے جس نے اپنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کا سودا کر لیا ہو۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں آخرت کی محبت اور قیامت کے دن کھڑے ہونے کی ذمہ داری کا احساس ہو تو وہ کبھی ان لوگوں سے بغلگیر نہ ہوگا جن کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتد الناس بعد النبی الا اربع، 4 ہی باقی بچے تھے، باقی تو سارے ہی مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ جو ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے بلکہ کرونا سے زیادہ پھیل چکی ہے کہ سب کو گلے لگائیے، سب کے ساتھ مل جائیے، سب کو راضی کر لیجئے، سب سے دوستی کا دم بھر لیجئے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کو راضی کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کر بیٹھے، کتاب و سنت کے وعدے دلائل کو ٹھکرا نہ بیٹھے۔ یہ بیماری خطرناک ہے، وہ مشہوری کے لیے پیدا ہوئی ہو یا مال و دولت کے لیے پیدا ہوئی ہو، اس کے اسباب کچھ بھی رہے ہوں، جس دل میں یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ میں نے سب کو راضی کرنا ہے، سب کے گلے لگنا ہے، سب کی محبت کے دم بھرنے ہیں، بھلے اس کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ڈھا دینا پڑے، کوئی حرج نہیں۔ اس بیماری کا شکار ہو جانے والا شخص اہل السنہ کے منہج سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور آج یہ بیماری اکثریت کے اندر پائی جاتی ہے، الا من رحم ربی۔ پچھلے دنوں ہم نے مولانا طارق جمیل کا ایک کلپ دیکھا، وہ کسی ایک محفل کے اندر گفتگو کرتے ہوئے بنو امیہ کے بعض خلفاء کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب انہیں قبر میں لٹایا گیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، ان کا رخ بیت اللہ سے پھر گیا۔ میں نے عبد الملک بن مروان چاچا بھی تھے، سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ ہم پہلے یہاں پہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بنو امیہ کی ان عظیم ہستیوں کا دفاع کرتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ صحابیت کے بعد میں جو لوگ آئے
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نہیں ملا، ان حکمرانوں میں اچھائییں بھی ہو سکتی ہیں اور برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کے خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جھوٹی بے سند بے اصل روایات کی بنیاد پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جائیے۔ تلک امہ قد خلت لہا ما کسبت، یہ قوم گزر چکی ہے اور جو کر چکی ہے وہ اللہ کے ہاں پا چکی ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے معاملات کے جواب دہ ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھ کر ان کو ظالم اور جابر ثابت کر رہے ہیں، وہ آج کے دور کے لوگوں سے بہت بہتر تھے، کیونکہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ترین زمانہ تھا، اور ان کے دور میں اسلام کو عظیم فتوحات نصیب ہوئی۔ کہیں سندھ فتح ہوا، کہیں اندلس فتح ہوا، ترکستان فتح ہوا، پرچم اسلام لہرایا، اور اس کے دور کا تو خیال کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اپنے سامنے رکھیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال الاسلام عزیز الى 12 خلیفہ کلہم من قریش، یعنی 12 خلفاء کے دور تک اسلام غالب رہے گا اور وہ سارے قریش سے ہوں گے، اور ان 12 خلفاء کے اندر وہ شخصیات بھی شامل ہیں جن پر آپ تہمت لگا رہے ہیں، بے سند جھوٹی روایات کی بنیاد پر ان پہ طعن کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی وہ بہتر لوگ ہیں کہ ان کا زمانہ عہد رسالت سے قریب ترین زمانہ ہے۔ اور فرمان رسول علیہ السلام بھی سن لیجئے، خیرکم قرنی، تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد اس کے قریب کا زمانہ ہے۔ صحیح بخاری 2651 نمبر روایت ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ذاتی اعتبار سے ان میں کوئی کمزوریاں نہیں ہو سکتی، وہ فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، ان میں کوئی ذاتی کمزوریاں ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایک خاص روش کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد حیات یہی بن چکا ہے کہ دشمنان صحابہ کو راضی کرنا ہے، تو کم از کم اپنی زبان سے اصحاب محمد کریم کا نام لینا چھوڑ دیجئے۔ کبھی آپ جواد نقوی کے گلے لگ رہے ہیں، کبھی آپ شہنشاہ نقوی کے بغل گیر ہو رہے ہیں، کبھی شہیدی اور دیگر ذاکروں سے، اور کبھی چھپے اور کھلے ہوئے رافضی مرزا جہلمی سے گلے ملتے ہیں اور بنو امیہ پر طعن کرتے ہیں۔ اگر یہ مقصد طعن کا ان آقاؤں کو راضی کرنا ہے تو کم از کم سنیت کے لیبل کو چھوڑ دیجئے، سنیت کو بدنام نہ کیجئے۔ آپ کھل کے ان کا ساتھ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کے پروگراموں میں جائیں، ان کے مدارس میں جائیں، ان کے عبادت خانوں میں جائیں، ان کو راضی کریں جیسے کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم سنیت کا نام اپنی زبان سے ہٹا دیں۔ ان کے رنگ میں رنگے جائیں اور جو مرضی کریں، لیکن آپ ان کو اپنا بھائی سمجھیں، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ترین لوگ ہیں آپ ان پر طعن کرتے پھریں، اور اس طعن کی بنیاد بھی جھوٹی روایات ہو، تو اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے جو اکثریت مولوی اس کے شکار ہو چکے ہیں کہ سب کو راضی رکھنے کی ایک دھن سوار ہے، سب کو خوش کرنے کا ایک کام ملا ہوا ہے۔ ان کو خوش کرنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے اس فعل سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں، کہیں آپ اسلام کی بنیادوں کو گرانے کے چکر میں تو نہیں ہے، اور اگر اس طرف چل پڑے ہیں تو یہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایمان کی روشن تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔